تو بچوں تم اچھی طرح سن چکے ہو، اچھی طرح تم کو سمجھایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، دادا کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب کی پرورش میں آئے، یعنی تربیت میں آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہو گئی۔ جو سفر ملک شام کا ہوا تھا اس میں نے ایک ورڈ ضد لکھا تھا، اصل وہ ضد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لیکن حضور جو جملہ استعمال کیا ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتنے برس کے ہوئے بولا بھی؟ 12 برس کے ہوئے۔ تو ان کے چاچا ملک شام میں کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ تجارت کا مال بیچنے جایا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کی درخواست کرتے رہے۔ اس مرتبہ جب وہ جانے لگے تو وہ ان کو لپٹ گئے اور کہا کہ میں بھی ساتھ میں چلوں گا، لیکن وہ محبت اتنی تھی کہ چچا کی جو ہے محبت کی وجہ سے، یعنی بھتیجے کی محبت کی وجہ سے چچا نے اس مرتبہ ان کو لے جانے سے نہ روکنے کی وجہ سے جو ہے ان کو ساتھ میں لیا۔ اب اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا میں نے آپ کو بتلایا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ تیمہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب ملے اور انہوں نے جو ہے ان سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو خلاصے کے ساتھ کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ راہب نے، یعنی وہ عالم صاحب نے جو ہے، عیسائی عالم صاحب تھے، انہوں نے خود ہی دیکھ کر جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کہاں مت لے کے جاؤ، ملک شام مت لے کے جاؤ، وہ یہودی دیکھیں گے تو ان کو پہچانیں گے اور ان کا قتل کریں گے۔ انہوں نے آپ کو ساتھ لیا، چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ تیمہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ اس کے بعد جو ہے وہ عیسائی، دیکھیے چاچا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کا مال لے کر گئے تو ان کو اس کا کیا ہوا بولو، نالج ہو گیا کہ تجارت کیسی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تجارت کا مال بیچنے لگے، اور جو ہے اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا۔ تو مکہ میں ایک خاتون تھی، وہ بھی اپنا مال لوگوں کو دیا کرتی تھی کہ یہ مال بیچ کر آ جاؤ، میں اس میں سے منافع میں سے آپ کو اس کی رقم دوں گی۔ تو یہ بہت سالوں تک خدیجہ جو ہے ہر مرتبہ نقصان اٹھاتی رہی۔ جس کو بھی مال دیتی تھی وہ مال صحیح بیچ کے نہیں آتا تھا، اس میں نقصان ہوتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال بیچنے جایا کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو میسج بھیجا کہ میرا مال آپ لے کے جائیے اور وہاں بیچ کر آئیے، اس میں سے جتنا منافع ہوگا اس میں آدھا ہمارا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارت سے بہت فائدہ ہوا۔ فائدہ کیوں ہوا؟ ایمانداری کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے تجارت کیا کرتے تھے، اور وہ تجارت کے مال میں ذرا بھی جو ہے ادھر ادھر ہیر پھیر نہیں کرتے تھے۔ جتنا مال لے کر گیا اس کا پورا حساب جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا کرتے تھے۔ یہ بیوہ عورت تھی۔ کون تھی؟ بیوہ تھی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو انہوں نے دیکھا تو ان کے انداز کو دیکھ کر خود ہی جو ہے انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل وار بتاؤں گا۔